بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے الموسیقہ، 98 نمبر سبق ہے، اور قاعدہ حمزہ متحرکہ اگر متحرک کے بعد ہو، حمزہ متحرکہ اگر متحرک کے بعد ہو، مثلا یہاں پر س ا ل س اے م یا ل او م۔ حمزہ متحرکہ اگر متحرک کے بعد ہو، یہ حمزہ متحرکہ ہے اور اس متحرک کے بعد ہے، یہ حمزہ متحرکہ ہے اور اس متحرک کے بعد ہے، یہ حمزہ متحرکہ ہے اور اس متحرک کے بعد ہے، تو ان میں بین بین بعید اور بین بین قریب دونوں جائز ہے۔ تو ان میں بین بین قریب اور بین بین بعید دونوں جائز ہے۔ تو بین بین قریب اور بین بین بعید کو ہم جانیں گے کہ بین بین بعید کیا ہے اور بین بین قریب کیا ہے، اس کو ہم جانیں گے۔ اور اس بین بین قریب یا بین بین بعید جو ہے اس کو تسہیل بھی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تسہیل۔ تسہیل اور تسہیل جو ہے قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر یہ آیا ہے، اور یہ ہم یعنی اس کو ہم ادا کر سکتے ہیں کہ سألہ کی جگہ پر ہم سالہ، سائمہ کی جگہ پر سائمہ، اور لؤمہ کی جگہ پر لؤمہ۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ جاننا ہے کہ حمزہ میں ایک ہے تحقیق، تحقیق، اور ایک ہے تسہیل۔ تحقیق یہ ہے کہ اس کو پوری طرح ادا کر لے، حمزہ کو اس کا جو مخرج ہے اقصی حلق یہی سے ادا کر لے، سألہ۔ تو سألہ یہ تحقیق ہے، اور اس میں تسہیل بھی جائز ہے اگر حمزہ متحرک ہو اور ما قبل متحرک ہو، حمزہ بھی متحرک ہو، اس سے ما قبل بھی متحرک ہو، تو اس میں تسہیل بھی جائز ہے۔ اور تسہیل کے دونوں طریقے، تسہیل ایک بین بین، تسہیل بین بین قریب اور بین بین بعید، دونوں طرح جائز ہے۔ تو ہم نے یہ جاننا ہے کہ تسہیل بین بین قریب کس کو کہتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس ہے، ایک ہے سألہ، سألہ، اس میں ہمارے پاس ایک ہے سین پر فتحہ ہے، یہ الف پر حمزہ پر فتحہ ہے، فتحہ کے موافق حرف علت کیا ہے؟ الف ہے، سا اور لام، سالہ، ایک یہ ہے۔ اور ایک ہمارے پاس ہے سا آ لا، یہاں پر فتحہ ہے، فتحہ کے موافق حرف علت کیا ہے؟ الف ہے، تو یہ سالہ، اور یہ ہے سألہ تحقیق کے ساتھ۔ ابھی اس حمزہ کو، حمزہ اور اس الف کے مخرج کے بالکل درمیان میں پڑھنا، کہ نہ الف لگے اور نہ حمزہ لگے، نہ الف لگے اور نہ حمزہ لگے، اسی طرح پڑھنا، اس کو کہتے ہیں بین بین قریب۔ بین بین قریب کیا ہے؟ کہ حمزہ کے متحرک، حمزہ کی جو حرکت ہے، اس کے حرف علت کی جو مخرج ہے اور حمزہ کی جو مخرج ہے، ان دونوں کے درمیان میں اس حمزہ کو پڑھنا، اس کو کہتے ہیں بین بین قریب۔ تو سالہ ہم پڑھ لیں اور ایک سالہ پڑھ لیں، تو نہ سالہ پڑھ لیں اور نہ سالہ پڑھ لیں، ان دونوں کے درمیان میں ہم پڑھ لیں سالہ، سالہ، تو اس کو کہتے ہیں بین بین قریب، اس کو کہتے ہیں بین بین قریب۔ اگر اس حمزہ کو اس ما قبل حرکت کے موافق، کے حرف علت کے مخرج کے موافق اور اس حمزہ کے مخرج کے موافق دونوں کے درمیان میں پڑھ لیں، تو اس کو کہتے ہیں بین بین بعید۔ اور چونکہ یہاں پر حمزہ کی حرکت اور حمزہ سے ماقبل کی حرکت ایک جیسے ہے، تو دونوں کو سالہ، سالہ اس طرح پڑھیں گے، سالہ بھی نہیں پڑھیں گے اور سالہ بھی نہیں پڑھیں گے، حلق سے بھی نہیں پڑھیں گے، اور
الف کا جو مخرج ہے الف مدہ جو جوف دہن ہے، تو سالا سالا، تو بین بین قریب ہے اور یہ بین بین بعید بھی ہے۔ اب یہاں پر سائمہ ہے، سائمہ، ایک اس کا آئے گا حمزہ کی جو حرکت ہے کسرہ، کسر کے موافق حرف علت کیا ہے؟ یا ہے، س یہ ما، س یہ ما، اور ایک ہے س اے ما، س اے ما، ایک ہے س یہ ما اور ایک ہے س اے ما۔ اب اس س اے ما اور س اے ما دونوں کے درمیان میں اس کو پڑھنا ہے سائمہ سائمہ، تو اس کو کہتے ہیں بین بین قریب، بین بین قریب، سائمہ سائمہ، سائمہ بھی نہیں پڑھنا ہے اور سائمہ بھی نہیں پڑھنا ہے بلکہ سائمہ، تو یہ ہے بین بین قریب۔ اگر اس حمزہ کو ماقبل کے حرف ماقبل کیا ہے؟ فتحہ ہے، تو اس کے حرف علت اور حمزہ کے مخرج کے درمیان میں پڑھنا، تو یہ ہے سامہ، نہ سامہ پڑھنا ہے اور نہ سائمہ پڑھنا ہے، نہ سامہ پڑھنا ہے سائمہ، سامہ سامہ، تو یہ ہے بین بین بعید۔ یہاں پر ہے لام، لاوما لاوما، اور ایک ہے لاوما، اس لیے کہ حمزہ کے حرف علت کیا ہے؟ واو ہے، تو اس حمزہ کو واو اور حمزہ کے مخرج کے درمیان پڑھنا ہے، واو او لاو اور لاو، حرف حمزہ یعنی اقصی حلق، تو لاوما اور لاوما، لاوما بھی نہیں پڑھنا ہے اور لاوما بھی نہیں پڑھنا ہے بلکہ بین بین پڑھنا ہے دونوں کے درمیان میں، لاوما لاوما لاوما، تو یہ ہے بین بین قریب۔ اور اگر لا لاما اور لاوما ان دونوں کے درمیان میں پڑھنا ہے، تو لاما لاما نہیں پڑھنا ہے بلکہ لاما، تو اس کو کہتے ہیں بین بین بعید۔ اب یہاں پر کہ دونوں جائز ہے، حمزہ کو اپنے مخرج، حمزہ کو اپنے مخرج، حمزہ مخرج کیا ہے؟ اقصی حلق، حلق، اور اس کے حرکت کے موافق حرف علت، حرف علت اگر الف ہو تو حرف علت کیا ہے؟ وہ جو حروف مدہ ہے، حروف مدہ کے تو جوف دہن ہے، پھر ہر ایک کے الگ الگ، تو علت کے مخرج کے درمیان، مخرج کے درمیان پڑھنا ہے۔ حرف علت کیا ہے؟ اگر حرکت کیا ہو؟ فتحہ ہو، کیا ہو؟ فتحہ، تو حرف علت آئے گا الف، اگر کسرہ ہو تو حرف علت آئے گا یا، حرف علت کیا ہے؟ یا، اگر ضمہ ہو تو حرف علت آئے گا واو۔ تو حمزہ کو اپنے مخرج اور اس کے حرکت کے موافق حرکت، یعنی حمزہ پر جو حرکت ہے، حمزہ پر اگر زبر ہے، حمزہ پر اگر زیر ہے، حمزہ پر اگر پیش ہے، تو اس حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنا بین بین قریب ہے، اور اس کے مخرج اور اس کے ماقبل حرکت، اس کے مخرج یعنی حمزہ کے مخرج، حمزہ کے مخرج اور اس کے ماقبل یعنی حمزہ سے پہلے، ماقبل کہتے ہیں حمزہ سے پہلے حرف کی حرکت، یعنی حمزہ سے پہلے جو حرف ہے اس پر جو حرکت ہے، چاہے وہ زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، جو بھی ہو، اس کے حرف علت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنا بین بین بعید ہے۔ تو یہاں پر اگر واو اور حمزہ کے درمیان پڑھ لے تو یہ بین بین قریب ہے، اگر الف
اور حمزہ کے درمیان پڑھ لے تو یہ بین بین بعید ہے. یہاں پر یا اور حمزہ کے درمیان پڑھ لے تو یہ بین بین قریب ہے، اور اگر الف اور حمزہ کے درمیان پڑھ لے تو یہ بین بین بعید ہے. بین بین کو تسہیل بھی کہتے ہیں. مثال ہے سأل، سئم، لؤم. میں دونوں بین بین کے لیے حمزہ اپنے اور الف کے مخرج میں پڑھا جائے گا. میں دونوں بین بین کے لیے حمزہ اپنے اور الف کے مخرج میں پڑھا جائے گا. کیوں؟ دونوں میں کیوں؟ اس لیے کہ حمزہ کی حرکت اور ماقبل کی حرکت دونوں ایک جیسے ہے، تو دونوں بین بین کے لیے حمزہ اپنے اور الف کے مخرج میں پڑھا جائے گا، کیونکہ خود حمزہ بھی مفتوح ہے اور ماقبل بھی مفتوح ہے. حمزہ بھی مفتوح ہے، حمزہ پر بھی فتحہ ہے، اور ماقبل کیا ہے؟ اس پر بھی فتحہ ہے. اب اس سئمہ میں بین بین قریب میں مخرج یا و حمزہ کے درمیان پڑھنا ہے. مخرج یا اور حمزہ کے درمیان پڑھنا، یا اور حمزہ کے درمیان پڑھنا ہے قریب میں. اور بعید میں مخرج الف اور حمزہ کے درمیان پڑھنا ہے، اور بعید میں مخرج الف، یہاں پر مخرج الف اور حمزہ کے درمیان پڑھنا ہے. اور یہاں پر لؤم میں بین بین قریب میں مخرج واو اور حمزہ کے درمیان اور بعید میں کیا ہے؟ الف اور حمزہ کے درمیان پڑھنا. یہ کیا ہے؟ یہ بین بین قریب ہے اور یہ بین بین بعید ہے. تو آج کا سبق جو ہے یہ اس حرکت کے بارے میں ہے کہ اس سے ماقبل حمزہ نہ ہو، حمزہ استفہام نہ ہو. ابھی جہاں پر حمزہ استفہام ہو تو قرآن کریم میں ایسے بہت سارے ہیں کہ اس میں حمزہ استفہام ہے. مثلا اانذرتم، اعجمی وعربی، اور یا دو حمزہ استفہام نہیں بلکہ دو حمزہ ایسی جمع ہے تو اس میں بھی تسہیل جائز ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.